السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طاہر جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر جوید ہیلتھ کیئر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دماغی کمزوری، یادداشت کی کمزوری اور اس کا علاج۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ڈاکٹر طاہر جوید ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کیجئے اور آئیکن بٹن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھک علاج میں یہ بات بڑی ہی اہم ہے کہ مریض کا کیس ہر پہلو سے زیر غور لایا جائے۔ موجودہ تکالیف، ماضی کے مسائل، بچپن کی زندگی، سابقہ علاج کی تفاصیل، ڈر، خوف، فوبیا، پسند ناپسند، نیند، خواب، خاندانی ماحول اور بیماریوں سے آگاہی کر کے جب ایک ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر مریض کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر دوا اور اس کی پوٹینسی منتخب کرتا ہے، اس دوائی کو عمل کرنے میں موقع دیتا ہے اور پھر خوب سوچ سمجھ کر حسب ضرورت اگلی دوا دیتا ہے تو اکثر بڑے مفید اور دیرپا نتائج نکلتے ہیں۔ ہمارے بولوں کا علاج اگر بر وقت ہو جائے تو بہت ممکن ہے ان کی زندگی کافی آسان ہو جائے۔ علاج کا بہترین وقت ان کا بچپن ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں دوسرے کے مسائل کو سمجھ کر تعاون کرنے کی بجائے طنز و مذاق کا وتیرہ زیادہ عام ہے۔ اس لیے اگر ان بچوں میں پائی جانے والی کمی کی اطلاع عام ہو جائے تو ان کی سنجیدہ اور صحیح بات کو بھی غیر سنجیدگی سے لینے کا رویہ ان کو کنفیوز رکھتا ہے۔ ان غیر مہذب اور تکلیف دہ رویوں کی وجہ سے اعتماد کی کمی مزید مسائل کو جنم دیتی ہے۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہو تو علاج سے کچھ مسائل مثلاً غصہ، نیند، بھوک، کمزور یادداشت، ڈر، خوف، فوبیا، بے وجہ شرم، ملنے ملانے، بے پناہ موٹاپا، بے پناہ کمزوری حل ہو سکتے ہیں، لیکن واضح یا مکمل صحت مندی کی طرف لانا خاصا مشکل ثابت ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں ایسی تکالیف کے لیے عام طور پر استعمال ہونے والی چند ادویات ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے فاسفورس دماغی قوت کو بحال کرنے کے لیے عمدہ دوا ہے، بالخصوص اگر مریضوں کو کوئی اسٹروک ہوا ہو یا سر میں خون جمع ہو گیا ہو۔ اس کے علاوہ ایسے مریضوں پر اس کا اثر بہت بہتر پایا گیا ہے جو نازک اندام، نازک مزاج اور نہایت حساس ہوں۔ دماغ تھکا سا، یادداشت کمزور۔ فاسفورس کے مریض عام طور پر بادل کی گرج چمک سے ڈرتے ہیں، تیز آواز، سائرن یا ایمبولینس وغیرہ سے ان کے دل پر اثر پڑتا ہے، بائیں کروٹ سونے میں سکون نہیں آتا، ان کو میٹھا بہت پسند ہو سکتا ہے، یہ نمک یا نمکین چیزیں زیادہ لینے کا رجحان رکھتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں میں فاسفورس 200 جو ہے یہ بہترین اثر کرتی ہے، اور فاسفورس کے مریض بہت جلد بڑھنے والے جو جلد ہی جن کے قد زیادہ بڑھ جائیں ان کے لیے بہترین دوا ہے۔ زنکم میٹیلکم حافظہ خاصا کمزور ہو اور مریض یا بچہ وہی دہرائے کہ جو اس سے کہا جائے، شور ناقابل برداشت، اعضاء میں کپکپاہٹ۔ اس کی اہم ترین نشانی یہ ہے کہ پاؤں بے چین ہوں اور ہر وقت ہلتے رہتے ہوں، بلا وجہ وہم کے گرفتار نہ کر لیا جائے، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ حیض کے دوران بچیاں اور خواتین بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اور عام دنوں میں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ بفو پیدائشی طور پر کمزور دماغ بچے جن کو مرگی کے دورے پڑنے کی شکایت ہو، بفو 30 طاقت میں دیں تو دماغی کمزوری کے لیے بہترین دوا ہے۔ فاسفورک ایسڈ جنسی تجاوزات کی وجہ سے بعض اوقات دماغی اور جسمانی کمزوری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناکام محبت یا بے پناہ غم یا بہت بڑا دھوکہ کھانے کی وجہ سے سوچیں منتشر ہو جائیں تو انسان کا دماغ متوازن نہیں رہتا اور اس کا رویہ اور حرکتیں نہایت ہی غیر سنجیدہ ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر بھولنے کا عرضہ شروع ہو جاتا ہے، پیشاب کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اعصابی کمزوری اور اس دوا کے مریض کا نقطہ ماسک ہے۔ 3 دن قبل ماسک ہے تو اس کے لیے ایسڈ فاس بہترین دوائی ہے۔ اسے فاسفورک ایسڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ مدر ٹینچر میں ہر کھانے کے درمیان 8 قطرے یا 30 طاقت میں 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کرائیں، انشاءاللہ اس سے افاقہ بھی ہوگا اور مریض ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ میڈورینم 200 میں کم از کم روزانہ ایک خوراک۔ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بچوں کو اپنے اسکول کے کام پر توجہ برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے،
املا اکثر غلط ہو جاتی ہے، لکھتے وقت فقرے میں اہم لفظ لکھنا مس کر جاتے ہیں۔ مثلا اگر کہنا ہوگا کہ میں آج رات گھر نہیں آؤں گا تو نہیں لکھنا رہ جائے گا۔ ہر کام میں بے حد جلد بازی کا ماحول بنایا جاتا ہے، سکون سے یعنی نچلے نہیں بیٹھا جاتا۔ مسئلہ اگر زیادہ ہو جائے تو نام، شکلیں اور اعداد و شمار یہ یاد نہیں رہتے۔ گفتگو کے دوران اکثر موضوع بھول جاتا ہے، مریض پوچھتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا تھا۔ پیشاب یا گردوں کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہیں، یا خاندان میں گردوں کی کسی تکلیف کی ہسٹری موجود ہے جن میں بھوت وغیرہ کا خیال زیادہ رہتا ہے۔ بستر پر پیشاب کی عادت بھی میڈرن کے مریضوں میں پائی جاتی ہے۔ مریض عجیب و غریب انداز سے سوتا ہے، مثلا سارا جسم سکیڑ کر سونا، یا سجدہ کی طرح سونا، یا الٹا ہو کر سونا وغیرہ۔ اکیلے میں یہ احساس رہتا ہے کہ جیسے کوئی میرے پیچھے یا آس پاس موجود ہے۔ تو اس کے لیے میڈورینم بہترین دوائی ہے۔ یہ دوائی 200 میں روزانہ بھی دی جا سکتی ہے، اور اگر اسے ایک ہفتے بعد دیں گے تو اس سے بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ لیکیکینیم 30 یا 200۔ غائب دماغ بلکھڑ چیزیں رکھ کر بھول جائے، چیزیں خرید کر اور پیسے دے کر خالی ہاتھ گھر آ جائے، اور گفتگو اور تحریر میں الفاظ چھوڑ جائے۔ کالی فاس 6X میں بہت بہترین دوائی ہے دماغی کمزوری اور اعصابی کمزوری کے لیے، اور اگر اسے 200 میں استعمال کریں 200X میں تو یہ اعصاب کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور اعصاب کے لیے بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ اس کی ضرورت ان مریضوں کو پڑتی ہے جو نہایت نروس، تھکے اور افسردہ رہتے ہوں، لوگوں سے کتراتے ہوں، دماغ جیسے بجھا سا ہو، کوئی چیز یاد نہ رہے، گھر سے کسی کام کے لیے جائے اور راستے میں بھول جائے کہاں اور کیوں جا رہا ہوں، نیند کی کمی، رات بھر جاگنا۔ ان مسائل کی اہم وجہ دماغ کو خون پوری مقدار میں نہ پہنچنا ہے۔ کارسینوسن دماغی مسائل کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے۔ یہ کارسینوسن، اس کا استعمال ماہر ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کرنا چاہیے، ورنہ ایسے مسائل کھول کر رکھ دیتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو دہرانے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور پڑھنے طاقت بھی خوب سوچ سمجھ کر دینی چاہیے۔ کالی برومیٹم جنسی بے اعتدالی کے باعث سوچ ڈسٹرب ہو جائے، دماغ صحیح کام نہ کرے، حرکات و سکنات کی توازن میں فرق آ جائے، یعنی چال چلن کی خرابی کی وجہ سے چلنے میں لڑکھڑاہٹ۔ اناکارڈیم کی مین علامت ہے کہ ایک دل کہتا ہے کہ یہ کام کر لوں، دوسرا کہتا ہے کہ یہ کام نہ کروں، مطلب ایک بندہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ان مریضوں کے لیے یہ بہترین دوائی ہے۔ خود اعتمادی کی انتہائی کمی ہوتی ہے، دوسری طرف وہ دوسروں پر اعتماد نہیں کرتا۔ تکالیف کو کھانے کے دوران عارضی بہتری آ جاتی ہے۔ مجھے اس کی وجہ یہ کہ فزیالوجی سمجھ نہیں آ سکی۔ برائٹا کر دماغی کمزوری کی اہم ترین دوا ہے، خاص طور پر بچوں اور بوڑھوں میں۔ بچے جو دماغی اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہوں، پیدائش قبل از وقت ہوئی ہو، ان کی پرورش ناقص ہو اور قد نہ بڑھ رہا ہو، ٹانسل کی تکالیف اکثر رہتی ہوں، معمولی سی سردی سے سر پکڑے جائیں۔ اگر یہ واضح کر دیا جائے کہ ہمارے ہاں ٹانسل کا آپریشن کروانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا، لیکن گزشتہ چند سالوں سے یورپ اور امریکہ کے ڈاکٹر اس عمل میں بہت احتیاط کرنے لگے ہیں۔ ٹانسلز کے آپریشن کے بعد بچے کی صحت کے مسائل بڑھنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیلکیریا کرب موٹاپے کا رجحان، سر اور پیٹھ بڑھا ہوا، سر پر پسینہ، نیند کے دوران یہاں تک کہ تکیہ بھیگ جائے، مٹی اور چاک وغیرہ کھائے، انڈا بہت پسند ہو یا بالکل ہی ناپسند ہو، معدہ بھرا ہوا، ہڈیاں کمزور اور پرورش ناقص، ایسے مریضوں کے لیے کیلکیریا کرب بہترین دوائی ہے۔ یہ چند دوائیاں محض تعارف کے لیے ہیں، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں ہومیوپیتھ ادویات ایسی ہیں جن سے ذہنی کمزوری کا علاج ہوتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ہومیوپیتھی میں ایسے مسائل کے حل کا امکان موجود ہے۔ ضعف دماغ، اور اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ جاتا ہوں وہاں اور واپس آنا بھول جاتا ہوں۔ اور ان ادویات کے ساتھ ساتھ اگر جنرل ٹونک کے طور پر آپ اشواگندھا مدر ٹینچر اور الفالفا مدر ٹینچر، یہ دونوں دوائیاں ملا کر اگر آپ 3 ماہ تک کسی بھی مین دوائی کے ساتھ جس دوائی کی علامات ملتی ہیں، یہ دونوں دوائیاں بغیر علامات کے مریض کو دیں، انشاءاللہ آپ کے مریض کو دماغی کمزوری نہیں ہوگی اور آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین،
ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے دوستوں کو شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔